السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل على روضة محمد في الریاض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان سود کی قباحت ہے اور سود کی مذمت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سود کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس کی مذمت اور جس کی قباحت، جس کی برائی قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی کر دی گئی۔ لیکن یہ سود کا سلسلہ کم و بیش چلتا ہی رہا۔ جیسے شراب کی مذمت پہلے کر دی گئی، لیکن شراب چل رہی ہے، اسی طرح سود کی مذمت اور سود کا حرام ہونا اللہ نے بیان کر دیا۔
لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو لا علمی میں یا جانتے بوجھتے اس گناہ کو معمولی اور ہلکا سمجھ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ قرب قیامت میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جسے سود کا دھواں نہ پہنچے، یعنی کسی نہ کسی طرح سے اثرات پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن پاک میں اور بھی کئی ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلا شراب ہے، اسے ام الخبائث کہا گیا، برائیوں کی جڑ یہ کہا گیا۔ نماز ہے، اس کی بھی بڑی تاکید ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سود ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر اتنی وعیدات ہیں کہ اتنی وعیدات شاید اور کسی عمل پر نہ ہوں۔ یعنی پہلے تو یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ سودی معاملات میں سے تمہارا لین دین کہیں باقی ہے۔ یاد رکھیں، جیسے شراب بتدریج حرام ہوئی، ایک ساتھ حرام نہیں ہوئی، بلکہ شراب سے متعلق دوسرے پارے میں پہلی ابتدائی آیتیں اتری ہیں جس میں یہ کہا گیا، یسألونک عن الخمر، آپ سے سوال شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس موقع پر شراب کی کچھ نہ کچھ مذمت بیان کی، فرمایا کہ اس میں کچھ منافع ہیں لیکن اس کی مذمت، اس کا مضر ہونا زیادہ ہے۔ پھر 5ویں پارے میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ پھر اسی طرح اللہ پاک نے 7ویں پارے میں بالکل حرام قرار دے دیا، یعنی یکمشت ایک ساتھ یک بار کی حرام نہیں کیا۔ اسی طرح سود کو یک بار کی حرام نہیں کیا، بتدریج۔ اور جب یہ حکم آیا تو یہ بھی فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اس سے باز نہیں آؤ گے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں یہ کتنی سخت بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود جو لوگوں کی طرف چڑھا ہوا تھا، فرمایا میں وہ معاف کرتا ہوں، کسی سے کوئی سود کا پیسہ ہم نے نہیں لینا، جو اصل رقم ہے وہ واپس دیتے۔ فرمایا ختم۔ تو گویا سود ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سخت وعیدات آئی، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 36 یا 70 شعبے ہیں، درجے ہیں۔ کم درجہ سود کا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ بات بڑی
حیران کن ہے، قابل غور ہے کہ اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں ان پر اتنی سخت وعیدات نہیں ہیں جتنی سخت وعیدات سود کے بارے میں. ایسا کیوں؟ تو علماء نے لکھا کہ انسان میں دو خوبیاں، دو وصف رکھے ہیں اللہ نے. یا تو اس میں اخلاق حسنہ ہے، اچھا اخلاق، اور یا اس میں اخلاق سیئہ، برے اخلاق. اور کسی انسان کے با اخلاق اعلیٰ ہونے کی لیے اس کے اچھے اخلاق ہونا ضروری ہے. اب اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، اللہ کے بندوں کی نفع رسانی اس کے مزاج میں رکھی ہو، وہ لوگوں کی مشکل میں، مصیبت میں، تکلیف میں گھرے ہوئے لوگوں کے کام آئے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اتنا اعلیٰ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ عطاء ما ینبغی لمن ینبغی، جس کو جو ضرورت ہوتی آپ اسے وہی عطا کر دیتے. کوئی ایسا نہ آپ کے پاس آتا جو محروم ہو کر کے جاتا. حتیٰ کہ اگر اپنے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو قرض لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے دیتے، اسے خالی نہ لوٹاتے. یعنی خیر خواہی، ہمدردی، صلہ رحمی، یہ ایک اعلیٰ وصف ہے. اور اس کے برعکس جو اخلاق سیئہ وہ ہے صرف اپنی ذات، اپنے منافع، اپنی خیر خواہی، اپنی ضرورت، اپنا مطلب پورا ہو، دوسرا کوئی مرتا ہے مرے، جو مرضی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. یعنی بخل اور دیگر چیزیں، ظلم. تو فرمایا کہ جو سود خور ہے، سود کھانے والا ہے، اس کے اندر ایثار و ہمدردی ختم ہو جاتی ہے. وہ ضرورت مند لوگوں سے وہ کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. چنانچہ ایسا ہوا، ہم نے دیکھا یہ جب سیلاب آیا اس میں بہت سارے لوگوں کی تباہی ہوئی. اس میں الحمدللہ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. لیکن اب ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب پانی چلا گیا تو لوگوں کو اپنی زمینیں کاشت کرنی تھی، زمینیں کاشت کرنی تھی، اور کاشت کرنے کے لیے بیج چاہیے، کھاد کے لیے پیسے چاہیے. اب کیا کریں؟ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو سنی سنائی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو خود سنی. خود میرے سامنے ایسے لوگ ہیں جو ملے اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم زمین کاشت کرنا چاہتے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، اموال چلے گئے، کچھ نہیں بچا. اب بیج ڈالنے کے لیے بیج چاہیے، کھاد ڈالنے کے لیے کھاد چاہیے، پیسے چاہیے، وہ پیسے ہے نہیں. تو جو علاقے میں بڑے لوگ ہیں، وڈیرے لوگ ہیں، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سود پہ لے لو. بات سمجھ میں آ رہی؟ سود پہ لے لو. اب آپ غور کرو
کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، اجڑ گیا، کچھ نہیں بچا، اور اس کی امداد کے لیے باہر سے دنیا آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس کو امداد دے رہے ہیں، اور یہ علاقے کا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے بیج ڈالنے، آپ نے کھاد ڈالنی ہے، سود پہ لے لو مجھ سے پیسہ، جب تمہاری فصل آئے گی تو اتنے پیسے دے دینا، اور اگر نہ دے سکو تو پھر 6 مہینے کے بعد اتنا اضافہ ہو جائے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے جو سود کی مذمت بیان کی کہ سود خور آدمی جو ہوتا ہے اس کے اندر سے انسانی ہمدردی، خیر خواہی نکل جاتی ہے، اس سے ہر وقت اپنا پیسہ 2 سے 4، 4 سے 8 کیسے ہو، بس یہ حساب کتاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سود جو لیتا ہے یا دیتا ہے وہ تو اپنی رضامندی سے لے رہا ہے، کوئی جبر تو نہیں۔ اگر سود لینے والا آ رہا ہے کہ مجھے پیسہ دے دو، اور دوسرا اس کو دے رہا ہے، وہ رضامندی سے لے رہا ہے، وہ رضامندی سے دے رہا ہے، جب رضامندی سے لے رہا ہے، رضامندی سے دے رہا ہے، تو پھر تو جائز ہونا چاہیے، پھر کیا قباحت ہے؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ باہمی رضامندی سے کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہوا کرتا، باہمی رضامندی سے کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہوا کرتا۔ اگر کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اور زنا رضا کے ساتھ کر رہا ہے، تو کیا یہ زنا جائز ہو جائے گا؟ اس کو اجازت دے دی جائے گی؟ کیا کوئی آدمی اگر رضامندی سے کسی کو رشوت دے رہا ہے اور اپنی خوشی سے رشوت دے رہا ہے تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ یہ جائز نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں تو اتنی مذمت ہے سود کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ جن کی گواہی ہے، فرمایا سب پر لعنت ہو، سب گناہ کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور آج اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ ہمارا ملک سود کا خاتمہ ہو چکا آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، لیکن مختلف مواقعوں پر ہماری حکومتیں کورٹ میں رٹ کر کے سود کے لیے مہلت لیتی رہیں کہ ہمیں موقع دے دیا جائے، ہمیں موقع دے دیا جائے، ہم متبادل نظام تیار کر لیں، ہم متبادل نظام تیار کر لیں۔ جب تک متبادل نظام تیار نہیں ہوتا اس وقت تک ہمیں سود کاروبار کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ کورٹ نے اجازت دی، 2 دفعہ دی، لیکن ان 2 دفعہ کی اجازت میں دیانتداری کے ساتھ آج تک کسی بھی دور حکومت نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی سود کے خاتمے کے لیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بینکوں سے سود ختم کر دیا جائے گا تو پھر لوگ پیسے ہی نہیں رکھوائیں گے، لوگ تو پیسے اس لیے رکھواتے ہیں تاکہ اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے، منافع ملتا ہے، سود ملتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر بینکوں میں آدمی مضاربے کے طور پر رقم رکھواتا ہے، ایک تجارت کی قسم ہے کہ محنت بینک کی ہوگی اور پیسہ ہمارا ہوگا، تو اس پر ہمیں 5% یا 7% نہیں ملے گا،
بلکہ اس پر ہمیں منافع 40% ملے گا، یا 40% بینک لے گا اور 60% ہمیں منافع ملے گا، ہم دو پارٹنر ہوں گے، اس میں تو لوگ زیادہ پیسے رکھوائیں گے۔ یہ بہانے ہیں میرے عزیزوں، اور اب بھی یہ خوشکن بات ہے کہ ہماری حکومت نے علماء کی محنتوں سے، ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں ان کی محنتوں سے اور ان کی ملاقاتوں سے ہماری حکومت نے دوبارہ سے تیسری مرتبہ عدالت نے پھر فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ نے، کہ بھئی سود نہیں، بلا سود یہاں نظام ہونا چاہیے، بینکاری کا بلا سود نظام ہونا چاہیے۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں، یعنی ویسے چاہتے ہیں یہ کہ اب دیکھیں ہمارے اوپر اس وقت جو باہر کا قرض ہے وہ اصل قرض سے کئی گنا سود زیادہ ہے، اور سود کا لعنت یہ ہے کہ سود بڑھتا رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جو مذمت بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر کے سود نہ لو۔ کیا مطلب؟ یعنی عرب میں اس وقت رواج ہوتا تھا، آپ نے کسی کو پیسے دے دیے 6 مہینے کے لیے، اس نے 6 مہینے میں نہیں دیے، سال لگا دیا، تو اب ڈبل دینے پڑیں گے، اور اگر 1.5 سال کے بعد دیے تو 53 دینے پڑیں گے۔ تو اللہ نے اس کی مذمت بیان کی ہے، مطلقاً سود کی نہیں۔ پہلی بات تو یہ غلط ہے۔ قرآن پاک میں 10 آیات ہیں، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر بینک سے کوئی لون لے لیتا ہے، قرض لے لیتا ہے، وہ نہیں دے پاتا تو کیا قرض اتنا ہی رہتا ہے، یہ وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے، قرض کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ اور سچی بات، سود ایسی لعنت ہے، اس سے آدمی پنپ نہیں سکتا۔ ہم نے بہت ہی نمازی نیک شخص، بہت بڑی فیکٹری چلانے والے، انہیں دیکھا سودی کاروبار شروع کر دیا، یعنی اپنی فیکٹری کے لیے، کاروبار کے لیے سود لینا شروع کر دیا۔ اور انہوں نے اس وقت جب ان کی فیکٹری چل رہی تھی، کاروبار عروج پر تھا، ایک مدرسہ بھی بنا رکھا تھا جہاں بچے رہتے تھے اور اساتذہ تھے 2-3، ان کے اخراجات وہ فیکٹری سے ادا کرتے، حتیٰ کہ علماء بھی کچھ وہاں تھے۔ جب انہوں نے سود لینا شروع کیا تو وہاں اساتذہ نے، علماء نے انہیں سمجھایا کہ شیخ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، یہ اس کی تو بڑی لعنت ہے۔ ان کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ آپ یقین جانیں ابھی بھی وہ شخص موجود ہیں۔ بالآخر ایسا وقت ہوا فیکٹریاں ختم ہو گئیں۔ یعنی ایک وہ بات ہوتی ہے جو کسی نے سنائی اور کسی نے سنی، اور ایک وہ شخص جس کو ذاتی پرسنلی طور پر میں جانتا ہوں، حاجی، اگر آپ ان کی پرسنالٹی، شخصیت دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے پتہ نہیں کوئی علامت الدار ہیں، کوئی شیخ الحدیث ہیں، ایسی شخصیت پرکشش، لیکن بدقسمتی سودی کاروبار میں مبتلا ہو گئے، فیکٹریاں ختم ہو گئیں، گھر بک گئے، حتیٰ کہ 2 شادیاں تھیں، دونوں بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مدرسے میں جو زکوٰۃ کے پیسے یا زکوٰۃ کا راشن آتا ہے، اساتذہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کیا کیفیت ہے، اسی میں سے مجھے کچھ دے دیں۔ اب وہ اکیلے ہیں، بیمار ہیں، بستر علالت پہ ہیں، کوئی نہیں، مدرسے کے طلباء، اساتذہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور جو راشن فقراء کے لیے، یتاماں کے لیے آتا ہے صدقے کا، زکوٰۃ کا،
اسی میں سے اس سیٹھ صاحب کو دیا جا رہا ہے. یہ دنیا کی لعنت ہے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ یہ سود یہ تو آپ کو ختم کر کے رکھ دے گا. اور میں اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، سود کے خلاف بولنا یا سود کے خلاف تحریک چلانا یا سود کے خلاف آواز بلند کرنا، میرے پیارو، یہ صرف علماء کا کام نہیں کہ صرف علماء ہی اس کے لیے بولیں گے. دیکھو، یہ ہم سب کا کام ہے. یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ہم سب کا کام ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ نے جس شخص کو جو صلاحیت دی ہے، جس شخص کو جو صلاحیت دی ہے، اسے چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے. گزشتہ جمعہ ایک جگہ پڑھانے کا اتفاق ہوا تو اس میں ایک صحافی بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان اخبار میں وہ لکھتے ہیں، ان کے وہ مضمون آتے ہیں، پابندی سے لکھتے ہیں. خیر مجھے تو معلوم نہیں تھا. تو اس موقع پر میں نے اسلامی نظام کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے ثمرات پر گفتگو کی. تو خیر کو بعد میں ملے تو بہت خوش ہوئے اور پوچھنے لگے، اور بھی کئی ساری چیزیں پوچھیں. تو کہنے لگے کہ میں اچھا ہوا کہ پہلی دفعہ اس طرح سے مدلل گفتگو سامنے آئی ہے. میں وزیر اعظم سے ہماری ملاقات رہتی ہے، ان سے ذکر کروں گا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر انہوں نے بتایا، اپنا کارڈ دیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں بیشتر لوگ باصلاحیت بیٹھے ہیں، ایک سے ایک صلاحیت والے، جنہیں اللہ نے بہت صلاحیتیں دی. ہر ایک کی ذمہ داری ہے، صرف ممبر سے آواز نہیں. یہ تو 100 میں سے 2% بھی نہیں ممبر سے آواز. اور علماء کی آواز سننے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں؟ جب بات شروع ہوتی ہے تو 2 صفحے ہوتی ہیں، جب خطبہ بیان ختم ہو رہا ہوتا ہے تو 4-5 صفحے ہو جاتی ہیں، اور بالکل آخر میں چند لوگ آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آج کس موضوع پر بات ہوئی، کیا بات ہوئی. تو ایک بہت بڑا مجمع ایسا ہے جو مسجد سے جڑنے والا نہیں ہے. ان تک اس آواز کو پہنچانا کہ یہ سود کی کیا خباثت ہے اور اس کی کیا نحوست ہے. ہمارا ملک جو اس قدر ڈوب چکا اور قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور دن بدن دیوالیے کے قریب ہو رہا ہے، اسی سود کی لعنت کی وجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مذمت بیان فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے ملک میں رہنے والا ذمی اس وقت کہتے تھے ایسے شخص کو جو کافر ہے لیکن مسلمانوں کو وہ ٹیکس دیتا ہے سالانہ، اور مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ جو قوانین ہوں گے میں ان کو مانوں گا، اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، لہٰذا مجھے جو سہولتیں آپ مسلمانوں کو دے رہے ہیں وہ تحفظ مجھے بھی ملنا چاہیے. اس کافر کو ذمی کہا جاتا تھا. اس سے بھی شریعت مطہرہ نے پابند کیا تھا کہ آپ کو بھی اجازت نہیں کہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے کہ آپ سودی کاروبار کریں، سودی لین دین کریں. وہ کافر ہے. تو میرے عزیزو، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت ہمارے تمام اکابر علماء مختلف مکاتب فکر کے وہ سب اس بات پر جمع ہو کر کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنی حد تک جس سے جو ہو سکے اس کے لیے آواز اٹھانے کی بھی ضرورت ہے.